السلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کا ٹیچر امجد اقبال، پنجاب کالج حافظ والا پپلا۔ بیٹا آج ہم نے پیپر کے مکمل نمبروں کی تقسیم اور پیپر کا طریقہ کار، پیپر کیسے حل کرنا ہے، کیسا وقت دینا ہے، نمبروں کی تقسیم سوال نمبر کے حوالے سے کیسے، اس پہ آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم نے بات شروع کرتے ہیں پیپر حل کرنے کا طریقہ کار۔ یہ سال دوم پرچہ اردو، کل نمبر 100۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 حصہ معروضی، کل نمبر 20۔ اس 20 نمبروں میں سے بیٹا 4 حصے آنے ہیں، 4 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حصہ نمبر 1 الف جوز ہے، اسباق میں سے مروزی، یعنی سبقوں میں سے 5 نمبر کی مروزی آئے گی۔ آپ کے کل 8 سبق ہیں سال دوم کے، ان میں سے 5 نمبر کی مروزی آنی ہے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سبق صنف کے لحاظ سے کیا ہے یا سبق کے مصنف کون ہے، یہ 5 نمبر کی مروزی آئے گی۔ اسی سوال نمبر 1 میں حصہ گرامر ہے۔ حصہ گرامر میں بیٹا 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے رموز اوقاف، معروضی 5 نمبر۔ نمبر 2 چیز اس میں حروف مطابقت 5 نمبر۔ نمبر تیسری چیز اس میں امدادی افعال مصادر۔ یہ سوال نمبر 1 میں نے بیان کیا، جس میں سے میں نے آپ کو 20 نمبر بتائے ہیں۔ سوال نمبر 2 حصہ انشائیہ۔ حصہ انشائی میں بیٹا حصہ اول ہے۔ حصہ اول میں 2 چیزیں آئیں گی سوال نمبر 2 میں۔ الف جز، درجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں، شاعر کا نام، نظم کا عنوان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں بیٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ حصہ نظم جو ہے یہ کل 10 نمبر کا حصہ ہے، جس میں سے 1 نمبر آپ کے نظم کے عنوان کا ہے، 1 نمبر بیٹا شاعر کے نام کا ہے، اور 4 نمبر بیٹا ہیں ایک شعر کی تشریح کے۔ اس میں تمام ہدایات ہیں، جس میں سے دیکھنے میں نے ایک شعر سامنے لکھا ہوا ہے، یہ دونوں اشعار آپ نے پڑھنے ہیں، دیکھنے اس کا طریقہ کار کرنا۔ یہ دیکھیں جی، نمبر 1 نظم کا عنوان 1 نمبر، شاعر کا نام 1 نمبر۔ اب مفہوم 1 یا 1.5 لائن کا آپ نے مفہوم بتانا ہے نظم کے اشعار کا۔ اب اس میں چند ہدایات ہیں، ضروری ہدایات۔ نمبر 1 نظم کے تمام اشعار کو اکٹھا کرنا بہترین عمل ہے، کیونکہ نظم ایک ہی سوچ ایک ہی خیال پر مبنی ہوتی ہے۔ بیٹے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک عنوان کے تحت چلتی ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کم سے کم 3 صفحات پر مبنی ہوں۔ نظم کے اشعار کی تشریح میں آیات، قول، اشعار لکھنے سے اچھے نمبر ملتے ہیں، بہتر ہوگا ان کو مارکر سے لکھا جائے۔ تشریح کرتے وقت کم سے کم آپ نے کیا کرنا ہے، 5 سے 6 سطور لکھنے کے بعد لازم پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کرنی، کیونکہ بیٹا یہ کیا ہے، بورڈ کی ڈیمانڈ ہے۔ میں نے آپ کو کلاسز میں یہ بات واضح کی ہے کہ 5 سے 8 لائنیں پیراگراف بنائیں، پھر پیراگراف ختم کریں۔ کم سے کم ایک شعر میں تشریح میں آپ نے 2 بقول شعر لازمی لکھنے، 2 بقول شعر دیں گے تو انشاءاللہ نمبر اس سے اچھے ملیں گے، اور مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ بے جز سوال نمبر 2 کی درجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، شاعر کا نام بھی لکھیے۔ حصہ غزل، یہ تینوں کے تینوں اشعار بیٹا ایک ہی غزل میں سے آتے ہیں۔ نہ 1 نمبر ہے شاعر کے نام کا، پھر آپ نے 1 لائن کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، غزل میں ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ نمبر نہیں ملیں گے اس کے۔ ٹھیک ہوگی۔ اس کے ضروری ہدایات میں پہلی یہی بات ہے کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جائے۔ غزل کے ہر شعر کی تشریح 2 صفات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اچھا، اشعار کا مفہوم لکھنے سے کیا ہے، جو پیپر چیک کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جو آپ کا چیک، وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تشریح کرتے وقت ہر شعر کی تشریح 5 سے 6 لائنیں لکھنے کے بعد پیراگراف ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نیا پیراگراف بنائیں،
اس طرح اگلے پیراگراف میں 5 سے 6 سطور لکھنے کے بعد پیراگراف ختم کر کے اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 حصہ دوم، حصہ انشائیہ کا حصہ دوم ہے۔ سوال نمبر 3 درج ذیل اقتباس میں سے کسی ایک تشریح باحوالہ سیاق و سباق کیجیے، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان لکھیے۔ اس میں بیٹا 2 پیراگراف آپ کے پاس ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ 2 پیراگراف آپ کے پاس ہوں گے۔ یہ کل نمبر اس سوال کے 15 ہیں۔ ایک نمبر سبق کے عنوان کا، دوسرا نمبر مصنف کے نام کا۔ اب سیاق و سباق 3 نمبر۔ سیاق و سباق بیٹا آپ نے جو بورڈ کی ڈیمانڈ ہے 8 سے 12 لائنوں کے درمیان ہو، بڑا نہ ہو، اور ایک ہی پیراگراف میں ہو۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشریح 3 نمبر کا سیاق و سباق ہے جو 8 لائنوں کو آپ نے بنانا ہے۔ پھر کم سے کم آپ نے جو تشریح شروع کرنی ہے بیٹا، تشریح آپ کی 10 نمبر ہے اور وہ کم سے کم 5 سے زیادہ سطور پر مشتمل ہو، یعنی 2 سے 2.5 صفحے سبق کی تشریح ہونے ضروری ہیں۔ اس کے لیے ہدایات ہیں، عبارت کی تشریح کم سے کم 1.5 صفحہ، زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ حوالہ متن، سیاق و سباق، تشریح 3 صفحات سے زیادہ نہ ہو۔ پیراگراف کی تشریح کرتے وقت اس میں کوئی آیات، حدیث، متعلقہ اشعار ملا کر مارکر سے ضرور لکھنا ہے۔ کم سے کم آپ نے 6 سطور لکھنے کے بعد پیراگراف ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے سوال کے اختتام اس چیز کو برقرار رکھیے۔ عبارت کی تشریح کرتے وقت اس میں تواریخ کا اہم شخصیات مارکر سے لکھیں۔ بیٹا جتنا پیپر کو آپ خوبصورت بنائیں گے نا، اتنا دیکھیں میں نے جو نمبرنگ دی ہوئی ہے یہ میں نے مارکر سے دی ہوئی ہے۔ کیا یہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے؟ اردو کا پیپر جتنا خوبصورت ہوگا نمبر اتنے زیادہ ملیں گے۔ سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ 2 خلاصے آپ کو بیٹا دیے جائیں گے، 2 سبق، ان میں سے ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے آپ نے۔ 1 نمبر ہوتا ہے مصنف کے نام کا، 9 نمبر ہوتے ہیں خلاصے کے۔ سوال نمبر 4 میں بھی یا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ مصنف کا نام ڈاکٹر مولوی عبداللہ 1 نمبر۔ مصنف کہتا ہے اس طرح سے یہ شروع کرنا ہے۔ اس میں ضروری ہدایات ہیں، یاد رکھیں سبق کا خلاصہ کم سے کم 1.25 صفحات، زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہو جائے۔ اچھا اس میں سبق کو دیکھ لینا، اگر سبق چھوٹا ہے، ہمارے پاس ہوائی سبق ہے، دستک ہے، یہ سبق چھوٹے ہیں، اس میں آپ 1.5 صفحہ رکھیں۔ بڑا سبق ہے قرطبہ کا قاضی جیسے ہے یا اسوہ حسنہ ہے، اس میں بیٹا آپ نے مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے، اس میں اپنے 2 صفحے رکھنے، کیونکہ 9 نمبر کا خلاصہ 1 نمبر مصنف کا نام ہے۔ اگر آپ کا مصنف کا نام بیٹا غلط ہو گیا، سمجھو آپ کو 9 نمبروں میں سے بھی بڑی مشکل سے آپ کو 4-5 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ نے مصنف جج کر لیا، سبق کو طریقہ کار جج کرنے کا، جیسے دستک میں ہے بیٹا آواز کا جملہ ہر جگہ ہے، اسی طرح قرطبہ کا قاضی ہے، اس میں حلاوہ کا ذکر ہے، زبیر کا ذکر ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں سبق جج کرنے کا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا ہے؟ سبق کا جج کرنے کا طریقہ۔ اچھا صرف سبق میں کہ جو ہے موجود الفاظ استعمال کیجئے۔ سبق کے خلاصے میں موجود تاریخ، مشہور واقعہ، شخصیت، جگہ کے نام کو مارکر سے لکھیں۔ مارکر کا اردو میں پیپر میں جتنا استعمال کریں گے اتنے اچھے نمبر آپ کو ملیں گے۔ سوال نمبر 5 سید ضمیر جعفری کی نظم آتمی کا خلاصہ لکھیے۔ یہ سوال نمبر 5 میں بیٹا آپ کو نظم کا عنوان، شاعر کا نام، خود پیپر والا سوال یہ پیپر والا بتائے گا۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے، اس میں آپ کا کام ہے 5 نمبر کا خلاصہ، اور اس میں ضروری ہدایات میں نے چند باتیں اس کی کہ نظم کا خلاصہ کم سے کم 8 سطور یا زیادہ 10 سطور پر مشتمل ہو۔ کیا مطلب بیٹا؟ یعنی 8 لائنوں کا یہ آپ کا ہونا چاہیے۔ مختصر کریں اس کو، نظم کے خلاصہ بالکل مختصر ہونا چاہیے، پوری نظم واضح طور پر سمجھ آ جائے، 5 نمبر مل سکتے ہیں۔ نظم کے خلاصے کے ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے۔ سوال کے اختتام پہ بیٹا لائن ضروری لگائیں، اور یہ لائن بیٹا لگانی ہے آپ نے مارکر سے، بہت خوبصورتی پیدا ہوگی اس سے، یقین کیجیے۔ میں خود بورڈ کے پیپر دیکھتا ہوں جس بچے کے سب سے زیادہ مارکر استعمال کیے ہو، پیپر کے آخر پہ لائن لگائی ہو، حقیقت بات ہے پیپر چیک کرنے والا بندہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کو خوبصورتی کے اگلا نمبر مل جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ضروری یاد رکھنی۔ سوال نمبر 6 ہے، سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے، درج ذیل عنوان میں سے کسی ایک پر مفصل مضمون تحریر کریں۔ محسن انسانیت، آپ کے پاس بیٹا ہوں گے 4 مضمون ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے۔
کیا کرنا ہے؟ ایک مضمون 20 نمبر کا یہ سوال ہے، اور اس کے لیے ضروری ہدایات ہیں۔ طالب علموں کو ان کے بہترین مفاد مشورہ ہے کہ وہ اس سوال کو سب سے آخر میں حل کریں۔ اس سوال کے لیے ان کے پاس کم سے کم 40 منٹ کا ہونا ضروری ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے صرف وہ موضوع منتخب کریں جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں زیادہ زیادہ مواد موجود ہو۔ یاد رکھیے مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی تمہید، نفس مضمون، اختتامیہ۔ پہلے حصے میں آپ نے بڑے مؤثر انداز میں اپنے موضوع کا تعارف کروانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نفس مضمون بیان کرنا ہے، جامع انداز میں بیان کریں۔ آخر میں موضوع کے بارے میں تمام تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے اپنے تصورات۔ اچھا مضمون بیٹا جو آپ نے لکھنا ہے، یاد رکھیں اپنے خیالات کو اپنے الفاظ بیان کرنے۔ جو بورڈ کی بیٹا ڈیمانڈ ہے جو 4 سے 8 صفحات پر ہونی چاہیے، آپ نے 4 سے 5 صفحات لکھنے ضروری ہیں۔ یہ میں نے نیچے 5ویں آپ کو ہدایات دی، 4 صفحات پر لکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ 4 صفحات سے بیٹا کم لکھیں گے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، یاد رکھیں 4 صفحات سے کم لکھیں گے تو آپ کو 8-9 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ نے 4 صفحات کا مضمون لکھا، اس میں مارکر کا استعمال کیا، ان ہدایات کو سامنے رکھ کے یقین کیجیے آپ کو 17 نمبر 16 نمبر 18 نمبر تک مل سکتے ہیں، اور یہ ملتے ہیں۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے، یہ بورڈ کی طرف سے ہے، جو میں نے اس کا طریقہ کار بتایا ہوا ہے، 10 نمبر کا سوال ہے۔ سوال نمبر 7، امتحانی مرکز ایسے لکھنا ہے، تاریخ کا طریقہ کار ایسے بیٹا بیان کرنا ہے، الفاظ میں ڈیش، یہ ہندسے ہیں آپ کے، یہ ڈیش لگا دی، مہینے کا نام الفاظ میں، اس کے آگے کوئی علامت نہیں ہے، دیکھ لیں۔ تیسری لائن، پیارے ابا جان، پیارے مدیر، ندائیہ کی علامت، ندائیہ کی علامت بیٹا لگانا ضروری ہے، یہ جو علامت لگی ہوئی اس کے آگے، آداب کے آگے السلام علیکم، ندائیہ کی علامت۔ اب اس میں آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، کم سے کم ایک پیراگراف 5 لائنوں کا ہو، مطمئن، نفس مضمون، اگر آپ دو میں کر دیں تقسیم، 3 میں نہیں کر رہے۔ آخر پہ اختتامیہ کا 1 نمبر ہے، 1 نمبر امتحانی مرکز کا، 1 نمبر تاریخ کا، آداب کا، پیارے ابا جان، یہ 4 ہو گئے۔ درمیانی حصے کے 5 نمبر، پھر اختتامیہ کے 1 نمبر۔ یہ بیٹا آپ کا پورا پیپر کا طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے سال دوم کا، تو کوشش کریں بیٹا اس کو ایسے بیان کریں۔ پیپر میں چند ہدایات میں نے آپ کو بتائی ہیں، طریقہ کار مکمل صورت میں بتایا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پیپر کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہماری پریزنٹیشن دوبارہ بھی ہوگی کلاس کے اندر بھی۔ تو یہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔